وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈرے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کو احساس ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، تو رب کے لیے کو اعمال کا میں نے حساب دینا ہے، لہذا تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچے گا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جنتان، دو باغات ہیں۔ تو یہاں دو باغات کا مطلب دو نہیں ہے، دو قسم کے باغات ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان، مختلف قسموں کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹے اعمال پہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اس نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ فیہما عینان تجریان، اللہ کہتے ہیں اس میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من كل فاکہۃ زوجان، ہر پھل کے مختلف ذائقے ہوں گے۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک سیب نہیں ہے، سیب بیسیوں قسم کے سیب ہیں، تو جنت میں بھی کیا ہوں گے؟ ایک ایک پھل بیسیوں قسم کا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تخت لگے ہوں گے اس پر ریشم کی چادروں پہ اور ریشم کے تکیوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جو نیچرل طریقہ ہے نا استراحت اور آرام کا، وہ یہی ہے۔ کرسیوں پہ انسان کو سکون نہیں ملتا۔ ابھی آج کل ہوٹلوں میں ہوتا ہے بڑے بڑے تخت لگا کے گاؤ تکیے لگا دیتے ہیں، اس پہ لوگ ذرا ٹانگیں پھیلا کے، بیگم کی طرف نہ جا رہی ہوں، تھوڑی سی سائڈ پہ جا رہی ہوں، ٹانگیں پھیلا کے، ابا کا تو احترام آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے، تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ ساری نعمتیں کس کنڈیشن میں ملیں گی؟ ایسے بستروں پر جو ریشم کے ہوں گے، اور ریشم بھی جنت کی، جنت کا ریشم ہوگا، تو اس پہ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو باغات کے جو پھل ہیں نا وہ ایسے لٹک رہے ہوں گے درختوں پہ جن پہ ہاتھ پہنچ رہا ہوگا انسان۔ ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے، آپ نے بھی، ریڑی سے خرید کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے اور درختوں پہ لٹکے ہوئے پھل توڑنے کا مزہ الگ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے گھنے باغات کے بیچ میں تخت لگے ہوئے ہوں گے، تخت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو لذت والے پھل جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلذ الاعین، ان پھلوں کو دیکھ کے زبان لذت بعد میں محسوس کرے گی، آنکھوں کو لذت پہلے آئے گی، ایسی اٹریکشن ہوگی، آنکھیں لذت۔ اور قرآن کیا کہتا ہے فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا نا وہ چاہت اللہ پوری کرے گا۔ تو ایسے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور درختوں کے پھل دان، اللہ کہتے ہیں قریب ہوں گے تمہارے، لٹکے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بتاؤ اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، انہی باغات میں تمہارے ساتھ وسیم بھائی ہوں گے، غفار بھائی ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والے ہیں بھائی۔ بعض دفعہ بہت اچھی لوکیشن پہ آپ ہوتے ہو، لیکن جس ڈیزائن کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارا مزہ کیا کر دیتے ہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور بزنس کلاس میں ہو، ساتھ میں گٹکے والا بٹھا دیا کسی نے لا کے، ہے بھائی، تو بہت خوبصورت منظر بھی ہو نا، بندہ آپ کے دائیں بائیں جو پبلک ہے وہ ایسی عجیب عجیب سے بٹھا دیے جائیں تو بھی انسان کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہی باغات میں فیہن قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی حیادار حوریں ہوں گی، قاصرات الطرف، حیا والی حوریں ہوں گی تمہارے لیے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں تم سے پہلے نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کبھی جن نے چھوا ہوگا۔ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے بنایا، آگے آ رہا ہے مقصورات فی الخیام، خیموں میں اللہ نے بند کر دیا ان کو۔ انا انشأناہن انشاء، سورہ واقعہ میں آتا ہے اسی مٹی سے بنایا، جنت کی مشک و عنبر والی مٹی سے، اسی سے بنا کے جنتی کے لیے، اللہ کو تو پتا ہے نا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہمیں بھی پتا ہے الحمدللہ، ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا، وہ سمجھتے ہیں 4 آدمی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے اللہ کہے گا تم 4 کے علاوہ سارے چلے جائیں گے۔ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں نا میں جنت میں 2-4 اور جنت میں، تو یہ اتنی ساری حوریں کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں اسلام کو کہ ایسا لگتا ہے 2-4 آدمیوں سے زیادہ کوئی جائے گا نہیں۔ تو انا انشأناہن انشاء، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو اسی وہیں سے جوان بنایا ہے، پروان چڑھایا ہے وہیں سے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا۔ تو وہ اسی جنتی کے لیے اللہ نے تیار کی۔ اس سے بھی پتا چلتا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی فطرت پہ ہوں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انسان کی فطرت ہے اسے حیادار بیوی چاہیے۔ دیکھو گرل فرینڈ سب کو آڑی ترچی
لوگ تمنا کرتے ہیں ناچنے والی گانے والی جیسی مرضی ہو، لیکن بیوی بنانے کے لیے انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ یار حیادار ہو، گھر کی چار دیواری میں رہنے والی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کروں تو اینٹ کا جواب کس سے دے، وہ پتھر سے۔ تو جو سوسائٹی میں جو ہمارے ڈرامے فلمیں جس طرح کی ایک وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں نا کہ مرد نے یوں دیکھا تو عورت بھی آگے سے یوں دیکھے، مرد یوں جو ہے نا غصہ کرے تو وہ بھی، مرد نے ایک گالی دی تو آگے سے رپلائی میں چار گالیاں مل رہی ہیں، اور پھر اس کو اپریشیٹ، ہم اینٹ کا جواب ہمیشہ ہم ادھار نہیں رکھتے، ہم ادھار نہیں رکھتے، غلط ہے، مردوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن عورت میں بے حیا ہونا بہت بری صفت ہے۔ تو جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو نیچر پہ ہوتے ہیں، ان کو بیوی کیسی چاہیے ہوتی ہے؟ حیا والی۔ تو اللہ کہتے ہیں جو جنت میں حور ملے گی وہ بے حیا نہیں ہوگی، وہ کیسی ہوگی؟ حیا والی۔ خاص جس کی حیا کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا، قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جائیں گے بیگم نظر ہی نہیں اٹھا کے دیکھے گی تو آپ بولیں گے بھائی آپ کو تو پھر غصہ آئے گا نا، بیگم میں کسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ قاصرات الطرف کا مطلب غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی، اپنے شوہر کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیگم آج سے تم میری کائنات، آج سے تم میری مسرت، بیگم کا ٹھیک ہے تم بھی میرے وسیم اور تم بھی میرے غفار۔ دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی، اور اللہ نے اسی جنتی کے لیے اس کو تیار کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے اس کو چھوا اور نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی بڑی نعمت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، معاشرے میں فساد نہیں پھیلاتے، معاشرے میں خیر کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان باغات کے اندر ان حوروں کو تیار کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ حوریں ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان۔ یہ مثال دی گئی ہے، ظاہر ہے 100% جنت کو بیان کرنا دنیا میں اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں۔ یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں نا، کیسے چمکدار شفاف۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی، یرا مخ سوقہ ما من وراء اللحم، کہ اس کے جو پنڈلی کا گودا ہے نا وہ بھی گوشت سے نظر آتا ہوگا باہر سے، ایسی شفاف اللہ نے اس کی اسکن کو، اس کی جلد کو بنایا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ہو انسان، ظاہر ہے وہ شیشے کی تو نہیں بنی ہوئی ہوگی نا، اور ہوگی تو گوشت پوش کی عورت ہی ہوگی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت مثال کے طور پہ پیش کی، فرمایا کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح، یاقوت مرجان کا پتھر کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا دھاگا وغیرہ تو وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جتنے ڈیٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں نا یہ سب اپنے آپ کو اس حور سے محروم کر رہے ہیں جس حور کا اللہ نے اپنے نیک بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اللہ ہم نے اتنا عمل تو کیا نہیں ہے، اتنی بڑی جنت ہمیں ہمیشہ کے لیے دے گا جس میں ایسے باغات ہوں گے، جس میں ایسے چشمے جاری ہوں گے، جس میں ایسے حوریں ٹہل رہی ہوں گی، اتنا بڑا انعام، تو اللہ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بتاؤ تم نے جب اچھا کام کیا تو اچھے کا بدلہ تو اچھا ہی ہوتا ہے، اچھے کا بدلہ برا نہیں ہوتا۔ حالانکہ دیکھیں ہم نے اتنا اچھا تھوڑی کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑے کی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو بہت اچھا کیا ہے تو ہم کم اچھا کریں تمہارے لیے کیا؟ تم ساری زندگی بلوغت سے بعد موت تک 5 نمازیں پڑھتے رہے، فجر میں اٹھتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے ظہر میں آتے تھے، پھر کاروبار چھوڑ کے عصر میں آتے تھے، پھر سورج غروب ہوتے ہی میرا نام لیتے تھے، پھر عشاء میں سونے سے پہلے مجھے یاد کرتے تھے، پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے، اس میں نہیں دیکھتے تھے سردیوں کے روزے ہیں یا گرمیوں کے روزے ہیں، میں ملازم ہوں یا مزدور ہوں، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا ہوں، نہ تم نے اللہ کے حکم کو جیسے میں نے کہا ایز اٹ از پورا کیا۔ تم نے اپنے چہرے پہ نبی کے حکم کی وجہ سے داڑھی رکھی، اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے، تم عورت تھی تو تم نے اس زمانے میں اللہ کے حکم کے مطابق پردہ کیا جس زمانے میں لوگ پردے کا
مذاق اڑاتے تھے. جس زمانے میں لوگ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر رزق کماتے تھے، تم نے اس زمانے میں حرام سے اجتناب کیا، حلال پر قناعت کی تم نے. جس زمانے میں لوگ زنا، عیاشی، انٹرنیٹ پر فحش فلموں کی طرف جاتے تھے، اس زمانے میں تم نے اپنی نگاہوں کی، جملہ کمپلیٹ کیا کریں بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تم نے. جس زمانے میں ترقی یافتہ قومیں بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا کرتے تھے، اس زمانے میں تم نے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کی ہے. جس زمانے میں لوگ باس کے سامنے تو آواز آہستہ کرتے تھے، بوڑھے باپ دادا کے سامنے آواز آہستہ کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا، اس زمانے میں تم نے بوڑھے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو اللہ کی خاطر بس کیا اور اپنے غصے کے کڑوے گھونٹ کو نگل لیا. تو اللہ کہتے ہیں ساری زندگی تم نے یہ نیکیاں کی ہیں. لوگ نشہ کرتے تھے، شراب پیتے تھے، تم شراب سے بچتے تھے، حلال پر اکتفا کیا تم نے. کتنی یعنی اگر مسلمان کی زندگی دیکھی جائے تو کتنی عیاشیوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ نکاح کی طرف جاتا ہے، وہ زنا کی طرف نہیں جاتا. اور نکاح میں پریشانیاں بھی ہیں. 2 بیویوں والے تو میں نے ٹینشنوں میں دیکھے ہیں، 10 گرل فرینڈ والے میں نے ٹینشن میں نہیں دیکھے. حرام خوری اس زمانے میں عام ہے، بھنگیوں کی طرح زندگی گزارو، لیکن جب تم حلال کی طرف جاؤ گے تو عذاب اور مصیبتوں کا تمہیں سامنا ہوگا. تو جو بھی 2 کر کے مار کھاتے ہیں نا، بہت ہیں ابھی میرے موبائل میں نمبر پڑے ہوئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، کام تم نے حلال کیا ہے، ایک ٹینشن پہ اللہ تمہیں آخرت میں اجر دے گا. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جب گناہ پہ اجر ملتا ہے نا تو گناہ سے بچنے پر نیکی بھی بولو ملتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جنت کو تم سمجھ رہے ہو بھائی یہ تو بہت ہے، تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو کوئی کم نہیں کیا. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ احسان سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پہ احسان کیا، احسان کہتے ہیں عمل میں ایکسیلنسی، اچھا عمل کرنا. تو اللہ کہتے ہیں تم نے بھی تو اچھا عمل کیا ہے. تبھی میں کہتا ہوں جہاں اپنے گناہ پہ انسان کو ندامت ہونی چاہیے نا، وہاں اپنے اچھے کاموں پہ انسان کو خوشی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ ہمیں خوشی دلا رہا ہوتا ہے اچھے کاموں پہ، جیسے دلا رہا ہے نا کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، بہت سے کام اچھے کر رہے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر آگے اللہ مزید جنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی جنتیں ہیں مدھامتان، جو بہت گہرے باغات والی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فيهما فاكهة ونخل ورمان، جس میں پھل بھی ہیں، جس میں کھجور بھی ہیں، جس میں انگور بھی ہیں. فيهن خيرات حسان، جس میں خوبصورت عورتیں بھی ہیں. اور حور مقصورات في الخيام، جن کو اللہ نے خیموں کے اندر بند کر دیا. سورہ صافات میں اللہ نے جنت کی حور کا الگ انداز سے نقشہ کھینچا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں کأنہن بیض مکنون، اتنی خوبصورت ہوگی جیسے پرندوں کے انڈے جو چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا گھونسلے میں، ان پہ کوئی گرد و غبار نہیں ہوتا، صاف ستھرے نہیں ہوتے بالکل. تو اللہ کہتے ہیں حور کی مثال دے رہے ہیں جیسے جو انڈے ہوتے ہیں اور چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. مختلف قسم کی تعبیرات ہیں یہ قرآن کی، مختلف قسم کی تعبیرات. اور حور کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ حورا. حورا کہتے ہیں سفید، ایسی عورت جس کی آنکھوں میں سفیدی انتہائی سفید ہو اور اس میں سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور بڑی آنکھوں والی. تو جتنے بھی دنیا میں حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کو حسن کا معیار سمجھا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں چاہے وہ ظاہری حسن سے متعلق ہوں یا باطنی حسن سے متعلق ہوں، وہ تمام کی تمام اللہ نے جنتی عورت میں پیدا کر دی. تو یہ سورہ رحمان میں اللہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے، میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کیا. آگے سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے، لیکن سورہ واقعہ میں اللہ نے جتنا اہتمام سے جنت بیان کی اتنے ہی اہتمام سے جہنم کو بھی بیان کیا. تو ہم سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، جب قیامت قائم ہوگی تو تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. ابھی تم بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہے نا، کوئی کالا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے. کوئی جب کلر بتایا جاتا ہے نا لوگوں کا، یہ اندھیرے میں نظر آتا ہے، یہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، اتنا ڈارک ہے کہ اندھیرے میں نظر نہیں آتا، یہ اتنا ہے ڈارک ہے لیکن اندھیرے میں پھر بھی نظر آ جاتا ہے، اور یہ اتنا وائٹ ہے کہ روشنی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ وائٹ ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ روشنی میں نظر ہی نہ آئے. تو مختلف پھر پیسوں کے اعتبار سے تقسیم کیا ہوا ہے ہم نے، یہ پیسے والا، یہ غریب، یہ مالدار، یہ درمیانے طبقے کا، کتنی قسم کی ہے. پھر قوموں کے لحاظ سے پٹھان ہے، مہاجر ہے، سرائکی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے. ملکوں کے لحاظ سے یہ پاکستانی ہے، یہ افغانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ ترانی ہے، یہ امریکی ہے، یہ جاپانی ہے. اللہ کہتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو نہ کوئی جاپانی رہے گا، نہ کوئی
پاکستانی رہے گا، نہ کوئی کالا رہے گا، نہ کوئی گورا رہے گا. تم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. کیونکہ اللہ نے ہمیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو بس جو رزلٹ اناؤنس ہوگا اس میں کہا جائے گا بھائی یہ ہیں جو A+ سے کامیاب ہوئے ہیں. ان میں کچھ جاپانی ہوں گے، کچھ افغانی ہوں گے، کچھ پاکستانی ہوں گے، کچھ سعودی ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، کچھ گورے ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، کچھ عورتیں ہوں گی. اللہ کہتے ہیں یہ A+ والے کہاں چلے جائیں؟ ان کو جو میں نے پیپر دیا تھا اس میں پاکستان، جاپان، افغانستان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ میری احکامات کو فالو کیا ہے کہ فالو نہیں کیا. جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے بھائی؟ پیپر میں تو جس نے پیپر جتنا حل کیا اس کے حساب سے اس کو نمبر دے دیے جاتے ہیں. تو اللہ کہیں گے کنتم ازواجن ثلاثا، تم کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاؤ گے؟ 3 حصوں میں. وہ 3 کون سے حصے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. ایک وہ ہوں گے جو پاسنگ مارکس لے کے آئیں گے، ایک وہ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ پاس ہو گئے. بہت بڑے فنٹر نہیں، بس یہ وہ جو کبیرہ گناہوں سے بچا کرتے تھے، فرائض کو پورا کرتے تھے، فرائض واجبات کو، اور کبیرہ گناہوں سے بولو بچتے تھے. اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، توبہ کے ساتھ دنیا سے گئے. تو یہ ہوں گے پاسنگ مارکس والے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی زنا سے بچے، شراب سے بچے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بہت خدمت بھی نہیں کی لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے نا، رشتہ داری توڑی بھی نہیں لیکن جوڑنے میں بھی کوئی خاص کردار ادا بولو نہیں کیا. سمجھ رہے ہو؟ شادی بھی ایک کی لیکن زنا بھی نہیں کیا. ایکسیلنسی تو پھر 4 ہے نا. خیر، تو اور اس طرح جتنے بھی کام ہے نا ان میں بس اتنا کیا کہ شریعت کا واجب حکم، زندگی میں بس ایک فرض حج کر لیا. پیسہ تھا پھر بھی انہوں نے کہا بس ہو گیا نا کافی، ایک فرض حج زندگی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. زکوٰۃ اور صدقات واجبہ دے دیے، تھوڑی بہت جہاں ضرورت تھی وہاں بھی صدقہ دے دیا. زیادہ آگے جانے کی کوشش نہیں کی. فوکس زیادہ دنیا ہی کو کیا ان لوگوں نے. لیکن اتنا جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ آیا تو پھر آخرت کو ترجیح دی. زیادہ آگے جانے کی کوشش بولو نا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے. آگے فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ، واہ واہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. یعنی اتنا بھی کر لو تو یہ بھی تھوڑا بولو نہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے. اور وہ جنت تھوڑی بھی بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑی بھی کم نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کچھ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ زیادہ وزنی ہو گئی. کبیرہ گناہ کرتے تھے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی تھی، نمازیں چھوڑ دیتے تھے، عورت بے پردہ رہتی تھی، جو بھی قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑتے تھے، خونی رشتوں کو آپس میں لڑاتے تھے. یاد رکھو یہ چغلی جو ہے نا، چغلی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ ہلکا جرم نہیں ہے. نبی نے فرمایا 2 شخصوں کے بارے میں کہ ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے. ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے، ناپاک جب رہے گا انسان تو نماز نہیں ہوگی نا. دوسرے کیا؟ یمشی بن نمیمہ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت نیگیٹیوٹی سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں اور اچھے رشتوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. میاں بیوی میں طلاقیں کروا دیتے ہیں. اور یہ کام میاں بیوی میں طلاقوں والا کام نندے اور بھابیاں جس اسٹائل سے کرتی ہیں، یہ صلاحیت اس کائنات میں اللہ نے کسی اور کو نہیں دی. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نندوں کو جب اپنے گھر میں آیا کرو نا، اپنے بھائی کے گھر میں نیٹ گھس گھس کے دیکھا کرو کون ٹائم پہ کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، بھابی کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، کتنے جلدی سو کے. تمہارا کام نہیں ہے، تم آؤ سلام دعا کرو اپنے گھر میں جاؤ. جب بھی کوئی نند آئے گی نا، جو نندے بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھائی اور بھابی کو لڑا کے جائے گی لازمی. یہ رپورٹ ہے، یہ ہوائی اخباروں کی خبریں نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا چلتا پھرتا ریسرچ سینٹر ہے. میرا ریسرچ پیپر بھی ہے ایک میرے پاس، ٹھیک ہے نا، تو اس کی ریسرچ چاہیے. فساد جب گھر میں آؤ، غیبتیں، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یوں کر رہا ہے، وہ ایسے کر رہی ہے، وہ ابے چھوڑو، تمہارا ہیڈک بولو نہیں ہے. کون کیا کر رہا ہے، تم اپنے گھر میں خوش رہو یار. اس گھر میں غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، تمہارا کیا لینا نہیں. ایکچولی ہمیں اپنی ماں کی فکر ہے. ہماری ماں ٹینشن میں آتی ہے جب بھابی اس طرح سے کرتی ہے، تو ہماری ماں کیا ہوتی ہے، ابے جب تو لڑوا کے جائے گی نا تو تیری ماں زیادہ ٹینشن میں آئے گی. چھوڑ دے ان کو. تو ہر شخص، اور یہ بھابی کون سا، یہ جب اپنے ماں کے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، وہی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ وہاں پارسل کر دیتی ہے جا. تو اور دفتروں میں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مرد کون سا آج کل ٹھیک ہے دفتروں میں، ابے اس کی تنخواہ دے گا، نیا آیا تنخواہ 1 لاکھ لے رہا ہے. یہی تو ہے، ہم نے 20 سال سے گھاس کھا رہے ہیں یہاں پہ. یار تمہیں کوئی اعتراض ہے، تم باس کو ایک لیٹر لکھ کے دو، سر میری تنخواہ بڑھا
بتا دو. یہ تمیز والا طریقہ ہے, سمجھ رہے ہو. ادھر ادھر کی باتیں دیکھو, اپنے واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں. میری ناغے نمازوں میں بہت زیادہ ہو رہے تھے, میرے سفر اتنے زیادہ ہو گئے, تنخواہ مجھے پوری مل رہی تھی, تو میں نے کمیٹی کو بتایا, میں نے کہا بھائی میرے اب ناغے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں, اب میں ناغے تو کروں گا کیونکہ میرے سفر بہت ہیں, تو میری آپ سیلری کیا کر دیں, جو بھی وظیفہ, سیلری تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, جو وظیفہ ہے وہ کیا کر دیں, کوئی کمپنی تھوڑی ہے جو سیلری مل رہی ہے, جو وظیفہ ہے وہ کم کر دیں آپ. تو انہوں نے اگنور کر دیا. میں نے 2 دفعہ کہا, میں نے کہا مجھے خود اب اچھا نہیں لگتا جب میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہوں, تو وظیفہ کیا کرو بھائی. 3-4 دفعہ انہوں نے دل بڑا کیا, انہوں نے کہا نہیں آپ بہت پرانے ہیں, تھوڑا سا انسان پرانا ہونے کا بھی خیال کرتا ہے, نہیں بھائی آپ کو اتنے سال ہو گئے. لیکن کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے کان میں ابے نماز ایک دیکھا, اس دن ظہر میں شارٹ تھے, اس دن عصر میں غائب ہیں, جاپان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, تنخواہ کیا کر رہے ہیں. اتنا فساد, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے بھائی, آپ ایک لیٹر لکھ کے دے دو یا ایک دفعہ صدر سے بات کر لو, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی امام صاحب تو خود 20 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں, لیکن ہم خود ایک پروٹوکول دے رہے ہیں. اب کیا ہوا, 1 مہینہ پہلے پھر یہی باتیں, میں نے ان سے بولا بھائی جان کم کر دو, یہ ادھر ادھر جو کانا پھوسی چل رہی ہے نا, یہ میرے لیے تنخواہ سے کم تنخواہ مجھے قابل برداشت ہے. یہ جو کانا پھوسی ہو رہی ہے نا, اس کے کان میں جا کے یوں کہنا, اس کے کان میں جا کے یوں کہنا, یہ نماز پڑھا نہیں رہے, تنخواہ پوری لے رہے ہیں. میں نے کہا کم کر دو, انہوں نے الحمدللہ تقریباً ختم ہی کر دی ہے. مجھے خوشی ہے. اب اگر کوئی آ کے کان بھرتا ہے نہیں دیکھو تو بولو نہیں لے رہے تنخواہ, جاؤ. تو یہ فساد کی بات ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن غلط کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ادھر جا کے اس کے کان میں, ایک صاحب تو مسلسل بیٹھے ہوئے اس کام کے لیے, ادھر بیٹھے رہیں گے. فارغ لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. امام صاحب نے جو گارڈ وارڈ رکھے ہوئے, تیرا باپ, ان سے پوچھو ان کا باپ تنخواہ دیتا ہے, کہاں سے آ رہا ہے یہ تنخواہ, کہاں سے آ رہی ہے ان کے. پرسوں کسی نے روکا, وہ بولنے لگے گارڈ کو, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گارڈ تھے جن کے پاس رائفلیں لے کے گھومتے تھے؟ وہ گارڈ کو جا کے سمجھا رہے ہیں, اس کو تو موٹیویٹ کرو, بیٹا شاباش, ویل ڈن. جو شکایتیں ہم سے آ کے کرو نا, تنخواہ تو وہ پوری لے گا, اس کے بعد جب اس کو احساس ہوگا یار ہم فالتو ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تمہارا تو کوئی کام نہیں, تو فساد ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں لڑوانے والی. جو اعتراض ہے بھائی اس سے جا کے کرو, نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھے. یہ مرغیاں کیوں پالی ہوئی ہیں, یہ انڈے, یہ کوئی مرغی کھانا ہے, ہر وقت اوٹ پٹانگ نیگیٹو باتیں, گاڑی کہاں سے آ گئی. یہ تو میں نے اتنا فیئر میں ان میں رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو خود کہا ہوا ہے بھائی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, تاکہ مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھے کہ کوئی چندے کے پیسے تو نہیں دائیں بائیں کر دیے. اس کے بعد یہ حال ہے, اس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہوتے, کبھی ادھر جا کے پوچھ رہے ہیں. وہی ہے کہ یہاں سے ایک تار لگا کے نا نکال کے, جو مائک تو ابھی تمہارے خراب چل رہا ہے, تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے بھائی. اپنے کام سے کام رکھو. اگر سوسائٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو جو بھی اس امور کے ماہرین ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں, ان تک ایک دفعہ اپنی بات آرام سے پہنچا دو. ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو, وہ غلط فہمی آپ کی دور ہو جائے. ادھر ادھر باتیں نہ کرو, بہت لڑواتے ہیں, بدگمانیاں. اور ہمارے جامعہ میں ایک استاذ تھے, وہ ناغے بہت کرتے تھے. اب ان کے بارے میں یہ دیکھو, یہ اپنا کام بندہ کرے نہیں, دوسروں کی غیبتیں کرتا رہے. ٹیچر نے بلایا, انہوں نے بولا ہمیں پتہ ہے یہ ناغے کرتے ہیں, ان کا کام یہ ہے نہیں, ان کو ایک ایسی آسان سی ہم نے کتاب دی ہے جو ناغوں کے ساتھ ہی پڑھائی جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کو ہم نکال نہیں رہے کیونکہ ان سے ہم دوسرے کام بہت زیادہ لے رہے ہیں. تو بات کلیئر ہو گئی. تو یہ جو نمیمہ ہے نا, چغل خوری, اس کے کان میں جا کے کچھ, یہ دفتروں میں بہت ہوتی ہے. جو بات ہے آپ اپنے باس کو لکھ کے دے دو, بتا دو, پوری ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ریزائن دے دو بھائی, ہم نہیں رہتے یہاں پہ. یہ نہ کرو فساد. منافقین جب غزوہ تبوک میں نہیں گئے نا, کیونکہ بہت شدید گرمی تھی, بڑی لمبی لڑائی تھی, تو صحابہ بہت پریشان ہوئے. دیکھو عین وقت پہ انکار کر دیا, تو اللہ نے نبی کو تسلی دی, لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. اللہ نے کہا اچھا ہوا نہیں گئے, یہ نکلتے پھوٹ ڈالتے لڑائی, جا کے باتیں کرتے, اتنی گرمی ہے اور کھجور کے باغات پکے ہوئے ہیں, ہم نے ساری زندگی قربانیاں دی ہیں, اور اب ہمیں اتنی لمبی جنگ میں لے جایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے یار, ہم کیا اسی کام کے رہ گئے ہیں کیا؟ قرآن میں تو 4 شادیوں کا تذکرہ ہے, اور ہمیں کام کیا لیے جا رہے ہیں ہم سے, ہر وقت جہاد 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 جہاد. بھائی کسی اور کو, وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے دیکھا, وہ نہیں, وہ اس کو تو وہیں چھوڑ کے آ گئے, پتہ نہیں وہ اس کو کیوں چھوڑ دیا وہاں پہ, ہمیں بول لے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تمہارے بیچ میں رہ کے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلانی تھی کہ ان کے جانے سے تمہیں وہ فائدہ نہیں ہونا تھا جو جانے سے تمہیں نقصان ہونا تھا. تو ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ بولو ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں. سے کہنا پڑتا ہے بعض مائیں بھی لڑاتی ہیں اپنے بچوں کو, یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. مائیں خود اپنے بچوں کے خلاف ایک دوسرے کے کان بھر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں. باپ بعض دفعہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام, اپنے بچوں کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ غلط ہے, نہ باپ کے لیے جائز نہ ماں کے لیے جائز ہے. تو سارا پروگرام اسی سیٹ اپ پہ چل رہا ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے, اس کو ہماری سوسائٹی میں گناہ نہیں سمجھا جاتا. تو اللہ کہتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے تو ان کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. تو وہ ہیں اصحاب المشأمہ, وہ ہیں بائیں ہاتھ والے, جن کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا,
بائیں ہاتھ میں ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں وہ لوگ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں تیسرا طبقہ کون ہے؟ والسابقون السابقون، ایک تو وہ تھے جو پاسنگ مارکس لیے، اور ایک وہ جو فیل ہو گئے، ایک وہ جو سبقت کرنے والے۔ السابق، ان میں سب سے پہلے مجاہدین داخل ہیں، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر۔ سب سے پہلے کون داخل ہے؟ مجاہدین داخل۔ اور پھر ان میں وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ 17-18 سال کی عمر جس میں انسان بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کماؤں گا یہ کماؤں گا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی تعلیم کے لیے اپنی بہترین عمر کو وقف کر دیا، جن پہ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی ایسے۔ ابے ان مولویوں نے اس وقت 8 سال مدرسوں میں لگا کے پڑھا ہے، جس وقت اگر یہ کچھ اور پڑھ لیتے تو یا تو CSS کر چکے ہوتے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن چکے ہوتے، یا کسی کمپنی میں مینیجر یا پائلٹ بن چکے ہوتے، یا آرمی میں کوئی کمیشن آفیسر بن چکے ہوتے، یا کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کچھ کاروبار کر چکے ہوتے۔ وہ بہترین کچھ بھی نہیں ہوتا تو فیوچر تو نظر آتا نا۔ تو یہ وہ بہترین عمر مدرسے کو دین لوگوں نے، جس عمر میں ہر شخص ان سے کہتا تھا کہ تم نے اپنا فیوچر تباہ کر دی۔ پھر اللہ اگر کسی کو اپنی قدرت سے کھلانا پلانا شروع کر دے تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ مولوی دیکھو گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ مولوی دیکھو 4 شادیوں سے کم بات کرتے ہی نہیں ہیں، یہ مولویوں کی عیاشی، فلاں کو دیکھو اتنا بڑا آفیسر تھا وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ تو سمجھ میں آتا ہے بھائی جان، اگر اتنی عیاشی مولویوں کی ہے تو آپ بھی اپنے ایک آدھ بچے کو کیا بنا دو، مولوی بنا۔ پھر میں بار بار بتاؤں کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ جو ہوتے ہیں، تبھی میں نے تو بتایا جس مولوی کی 4 بیوی میں تو ایسی کان کھڑے جاتے ہیں، میں نے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ کما رہا ہے۔ تو ہر مولوی کی میں بات نہیں کر رہا، 2 نمبری مولویوں میں جو جس قسم کی 2 نمبری ہوتی ہے وہ تو پھر 2 نمبری میں ایکسیلنسی، آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو، ایسا 2 نمبر میں نے مارکیٹ میں جو مدرسوں کے نام پہ، یتیم خانوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں کیا کس کس نام پہ ہوتی ہے۔ تو میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ تو جب وہ وقف کرتے ہیں تو بعض دفعہ اللہ ان کو دنیا بھی دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا نہیں دیتا لیکن دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے۔ میجورٹی کو تو دنیا نہیں ملتی۔ میرے تو اساتذہ اور مشائخ میں زیادہ تر وہ ہیں جو پہلے بھی غریب تھے، اب بھی کیا ہے، غریب ہیں۔ کچھ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے دی، حالانکہ علم ان کے پاس بہت ہے لیکن پھر بھی غریب ہیں، دنیا جانتی بھی نہیں ان کو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو علماء بھی اس میں داخل ہیں، شہداء بھی اس میں داخل ہیں، مجاہدین بھی اس میں داخل ہیں۔ ہر وہ شخص جو دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عامی لوگوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت چندے دیے ہوتے ہیں مدارس میں اور یتیم خانے بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، صرف علماء میں نہیں ہوتے، عام لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ میں عام لوگوں میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ایسی ایسی خدمات ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی حیران ہو جاتا ہے ان کی خدمات کو دیکھ۔ میں ایک گورنمنٹ آفیسر سے ملا، اس نے ایک بیوہ سے نکاح کی ہے، پہلی شادی آج سے 20-25 سال پہلے۔ اس نے کہا یار میری نیت صرف یہی تھی کہ اس کا میں گھر بساؤں، ورنہ اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان۔ اس کے بچوں کو پالا، بچے بڑے ہو گئے، اس نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا کہ دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے تھے آج کتنے بڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یار نیکی تو کون کر رہا ہے بھائی، تو کر رہا ہے۔ تو اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے۔ لیکن اپنے خاندان کی کوئی بیوہ تھی، اس نے کہا چھوڑو یار، کچھ کام جنت کے لیے بھی کر لینا چاہیے۔ تو جتنا جو آگے جائے گا، چاہے وہ عامی آدمی ہو، چاہے علماء ہو، چاہے مجاہدین ہو، تو اس میں اللہ نے کوئی بند نہیں کیا ہے۔ مختلف دین کے شعبے ہیں، جو بھی آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ بعض ٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت، جو ایماندار بھی ہوتے ہیں، ٹرسٹوں میں ایماندار ہونا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی عامی آدمی نے ٹرسٹ بنا کے اتنے غریبوں کی مدد کی، کرپشن نہیں کی ہوتی اس نے، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ بھائی تو نے تو ایسا کام کر دیا، کتنے لوگوں کی جانیں بچا لیں، کتنے لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے عام لوگوں میں بھی بعض لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے انسانوں کی خدمت کی ہے۔ تو ایسے تمام لوگ کس میں داخل ہیں؟ والسابقون السابقون۔ تہجد پڑھنے والے بھی اس میں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، اضافی صدقے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو سبقت لینے والے ہیں وہ تو سبقت، یہ بلاغت دیکھو، اللہ کہے جو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں وہ ہے بھائی، ان کی اللہ تعریف کر رہا ہے۔ بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں لو، ان کی اللہ کیا کر رہا ہے، برائی۔ سبقت کرنے والوں کے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا بہت خوب ہے وہ، نہ، اللہ نے کہا سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے، ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت، بولتا کیوں نہیں ہے بھائی، نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کی تعریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ اولئک المقربون، سب سے پہلی بات یہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، عیش کے باغات میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اللہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی مارکیٹ میں شارٹ ہوتے چلے جائیں۔ صحابہ تابعین میں یہ بہت تھے، اور آج لوگ صحابہ ہی تابعین کو سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو کیا پتا تھا دین کا، حدیث میں تو یہ آتا ہے، اور ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا، یہ کر دیا۔ وہ صبح بیان کر رہے تھے نا کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے نا آج فجر میں، کتنی زبردست بات کی انہوں نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں
چند صحابہ نیک تھے، باقی تو سارے معاذ اللہ منافق تھے. انہوں نے کہا یہ منافق تھے تو ایران کیا تمہاری ماں کو جہیز میں ملا تھا کیا؟ یہ ایران تو صحابہ نے فتح کیا ہے نا، اتنی قربانیاں دی ہیں. اور ازبکستان جو ہے وہ مہر میں ملا تھا. صحابہ جو پوری دنیا میں گئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کو مٹھائی کے ڈبوں سے ان کا استقبال کیا گیا ہے. اسلام کی دعوت کو لے کر گئے تو تلواریں چلی آگے، زخم ایک ایک جنگ میں صحابہ تابعین میں بعض دفعہ 10,000 بھی شہید ہوئے ہیں. اتنی بڑی بڑی قربانیاں منافق لوگ نہیں دے سکتے، بہت بڑی قربانی. عبداللہ ابن مبارک کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک بھی تبع تابعین میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، اور امام حنیفہ کی شان میں پوری نظم لکھی ہے عبداللہ ابن مبارک نے. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ ہے. عبداللہ ابن مبارک جو تھے نا بڑے محدث ہیں، بڑا ان کا حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے. فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے. یہ 4 مہینے یہ انہی لوگوں میں داخل ہیں جو والسابقون میں داخل ہیں. یہ کیا کرتے تھے، 4 مہینے تجارت کر کے پیسہ کماتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ بولو. یہ جاب نہیں کرتے، یہ کیا کرتے تھے، تجارت. کیونکہ تاجر اپنی مرضی سے چلتا ہے، جاب والے کو تو چھٹی نہیں ملے گی جہاد کرنے کی. تو 4 مہینے یہ کیا کرتے تھے، تجارت. 4 مہینے علم حاصل کرتے تھے، دین کا علم. اور 4 مہینے ان کے جہاد کے لیے وقف تھے تاکہ دین کا علم بھی بڑھتا رہے. تبھی تو اتنے بڑے محدث بنے. یہ عربی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے یہ تو. اور پھر 4 مہینے اللہ ان کی تجارت میں برکت بھی بہت دیتا تھا. جب انسان اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو برکتیں بھی بہت ہوتی ہیں. تو بڑے مالدار بھی تھے. وہی دولت جہاد میں خرچ کرتے. جب حج پہ حاجیوں کو لے کے جاتے تو ان پہ بھی بہت خرچ، غریب حاجیوں کا سارا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے. تو 4 مہینے جب یہ جہاد کرتے نا تو کیسا جہاد ہوتا تھا ان کا ایک واقعہ ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی تو عیسائیوں میں نا کوئی بہت طاقتور نہیں ہوتا، حل میں مبارز. جنگ میں پہلے یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، جو بڑے طاقتور قسم کے ہوتے تھے نا جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کہتے تھے کوئی ہے جو مجھ سے لڑ کے دکھائے. ظاہر ہے وہ کوئی کمزور آدمی تو آئے گا نہیں. اس کو پتا تھا کہ میں یا سامنے والے میں سے قتل ہوگا تو آگے جنگ شروع ہوگی. بہت بہادر آتا تھا. تو ایک بڑا بہادر سامنے نکل کر آیا اور کہنے لگا کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا. مسلمان فوجیں دیکھ رہی ہیں تو مسلمانوں میں کوئی گئے مجاہد بہادر، وہ لڑے لیکن وہ شہید ہو گئے. اس نے ان کو شہید کر دیا. پھر دوسرا آیا وہ بھی شہید مسلمانوں میں. تیسرا آیا وہ بھی شہید. مسلمانوں کی ذلت. تو راوی جو اس روایت کے راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے ڈھاٹا باندھا ہوا ہے. ڈھاٹا اس لیے باندھا ہوا تاکہ میری بہادری لوگوں کے سامنے بولو نہ آئے، لوگوں کو نہ پتا چلے. گا آج ہم ذرا سا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کیمرے کے سامنے یوں یوں کر کے آ رہے ہوتے ہیں، یوں یوں کر کے نا اس کو ہٹا بے آگے سے ہٹو یوں کر کے اس طرح آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ. تو وہ راوی حدیث کے جو اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ڈھاٹا بندھا ہوا ہے، منہ چھپایا ہوا ہے نا تاکہ میری بہادری پتہ نہ چلے، اور آیا اور اس کافر کو قتل کر دیا. لڑائی ہوئی، دونوں کی تلواریں چلی، اس کو مار دیا. کافروں کی طرف سے پھر دوسرا آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تیسرا آیا، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ 3 بندے قتل کر کے یہ واپس مجاہدین کے صف میں گھس گئے، چھپ گئے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں. کہتے ہیں میں تعاقب میں تھا کہ بھائی میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا. کہہ رہے میں قریب جا کے جب ان کا نقاب ہٹایا ہے نا تو وہ عبداللہ ابن مبارک تھے. بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. تو دیکھو کیسے زندگی کو انہوں نے مینج کیا. گھر بھی چلایا، 4 مہینے پیسہ کمایا. بھائی بیوی بچے بھی یہ نہیں، یہ لوگ کرتے تھے کہ ایکچولی ہمیں شادی نہیں کرنی ابھی چونکہ مجاہدین ہیں، جہاد ہے، اپنی ریاست اسٹیٹ کو ہم نے بلندیوں پہ لے جانا ہے. یہ بچے پیدا کرنا یہ ترقی یافتہ قوموں کا کام نہیں. ان کو پتا تھا بھائی جس طرح سے شہادتیں ہو رہی ہیں، نئی نسل ہوگی تو ہماری جگہ سنبھالے گی، نئی نسل ختم ہو گئی تو ہماری جگہ کوئی بھی نہیں سنبھالے گا. اور دوسری بات کہ آج ہم شادی کر کے کسی بیوہ کو ٹھکانہ نہیں دیں گے تو کل ہماری عورتیں بھی تو بیوہ ہو سکتی ہیں، ہمارے بچے بھی تو در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہیں. تو جو ریاست ہوگی، اسٹیٹ ہوگی، وہ مجاہدین کے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرے گی، ان کے بیواؤں کا خیال کرے گی. اس پہ تو ریاست پہ اتنا بوجھ آ جائے گا. پرانی جہادی تنظیموں کا مجھے یاد ہے کہ کوئی آئے میرے لیے کہنے لگے اتنی ہمارے پاس بیوہ عورتیں ہیں جو جن کا فنڈ چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا ان کی مجاہدین سے شادی کراؤ نا، ان کی شادی کراؤ. تمہارا سارا خرچہ تو کس میں خرچ ہو رہا ہے؟ بیواؤں کی کفالت میں خرچ ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام کے ہاں یہ سیٹ اپ نہیں تھا. بیواؤں کی کفالت کا اسٹیٹ پہ بوجھ بولو نہیں تھا، نہ ان کو جاب کرنی پڑتی تھی، نہ جاب کرنی پڑتی تھی. تو مجاہدین نکاح کرتے تھے، کوئی بات نہیں بھائی شہید ہو گیا دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح کر لے گا، وہ شہید ہو گیا تیسرا اس کی بیوہ سے. یہ کمبختی نحوست ہندوؤں سے ہم میں آئی ہے کہ ایکچولی کر کے نا ابے لگے ہاتھوں سارے کام ہوں گے، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا ہوں گے، بیوہ عورتوں کے نکاح بھی ہوں گے. آپ جتنے مصروف ہو، میدان جنگ میں ہو، تجارت میں ہو، CSS کر رہے ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہو، MBA کر رہے ہو، شادی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی کام رکے گا نہیں. رک گئے تو بڑھ گیا پروگرام، بڈھے ہو جاؤ گے اور پھر آگے بڑے مسائل کھڑے ہوں گے. تو صحابہ جہاد سے زیادہ دنیا میں کوئی مشکل کام نہیں ہے جو انسان کو دنیا سے غافل کرے. صحابہ نے جہاد کو بھی شادیوں میں رکاوٹ بولو نہیں سمجھا اور اسی وجہ سے کامیاب تھے. اور افغانستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اتنے مجاہدین شہید ہوئے لیکن ان کی بیواؤں کا کوئی زیادہ مسئلہ کھڑا
نہیں ہوئے مسائل میں یہی کہہ رہا, لیکن کیا ہو, ایک بھائی شہید ہوا, اس کی بیوہ سے دوسرے بھائی نے شادی کر لی, پہلے سے اس کی بیوی تھی تو اس نے ایک اور کر لی, پھر دو بھائی شہید ہوئے تو دو بیوہ ہو گئی نا, تو تیسرے نے ان دونوں سے نکاح کر لیا اور اپنی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک شہید بھی نبی ہو نا, طبعی موت مر جائے, اس کی بیوی 22 سال کی بھی ہو تو زندگی بھر کے لیے عذاب. یہ اس لیے میں اس گندے نظام کو نہیں مانتا میرے بھائی, میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں, پاگل آپ لوگ ہو گئے ہو, ہم پاگل نہیں ہیں, سمجھ رہے ہو نا. تو آپ کو یہ گندا سڑا ہوا نظام مبارک ہو, ہم اس سڑے ہوئے نظام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں نکاح کو پروموٹ کریں گے ایسی کی تیسی. بیوہ ہو باپ سے پوچھو ہی نہیں, باپ کون سا آج کل باپ ہے یار, وہ تمہیں روکے گا. بیوہ ہمارے خاندان میں جب لوگ کہیں گے میرے بیٹے نے بیوہ سے شادی کی ہے, کیا عزت رہ جائے گی, چھوڑ دو یہ باتیں. بولو ابا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہو جائے نا, پھر کوئی رشتے کا پیغام بھیجے تو پھر آپ یہ بولنا. تو یہ زنا کو سوسائٹی میں روکو, جو لگے ہاتھوں رشتہ مارکیٹ میں آتا ہے نمٹاؤ اس کو, سمجھ رہے ہو. ہاں جو اچھا لگے, ایسا نہ ہو بیوہ کے چکر میں ایسی سے کر لو جو اچھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو, پھر ایک مسئلہ, کیونکہ بیوی ہے نا بہرحال, وہ اٹریکشن بھی تو ہو. بعض دفعہ بیوہ اچھی ہوتی ہے, بعض دفعہ طلاق یافتہ اچھی ہوتی ہے, بعض دفعہ کماری کی طرف دل آتا ہے. جہاں دل آئے اٹھا کے فوراً پکڑا دو اس کو. یہ دل آج سے کس کا ہوا بھائی, آپ کا ہوا. وہ کہے گی ابا سے پوچھا کہ ابا سے پوچھتے رہیں گے, آپ نکاح کر لیں, ایسا نہ ہو کہ قائد اعظم کے مزار پہ لے جاؤ, سمجھتے ہو. تو سوسائٹی کی ایسی کی کیا کر دو, ایسی کر بھاڑ میں جائے یار اس سڑا ہوا گندا پلید نظام, جس میں 22 سال میں لڑکی بیوہ ہوتی ہے اور 44 سال تک وہ نکاح کی کوئی امید نہیں ہوتی, جاب کرتی ہے, جاب میں ہر جگہ دفتروں میں لوگ اس پہ گندی نظریں ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے سے زیادہ اس کو اپنی چھوٹی بیٹیوں کی فکریں ہوتی ہیں. سڑا ہوا غلیظ نظام نامنظور, اور اس میں چنگیز خان بننا پڑے گا تمہیں. یہ تمیز سے ہونے, میں نے جب شادی کی تھی تمیز سے واللہ نہیں کی تھی, میں نے جب دوسری شادی کی, آپ کیا سمجھ رہے, میں دولہا بن کے جا رہا تھا, صحرا میرے گلے میں تھا اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا کے, پہلی تو ایسے ہوئی ہے, صحرا میرا تو وہاں بھی نہیں تھا لیکن عزت سے ہوئی ہے, دوسری تھوڑی ایسے عزت سے ہوتی ہے. کوئی صحرا گلے میں نہیں تھا, چھپتے پھر رہے تھے, موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے تھے, دھمکیاں آ رہی تھیں, اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ بےزتی کا احساس کیا ہو گیا تھا, ختم. کہیں سے عزت مل جائے اس کی بھیک مانگ رہا تھا. لوگوں سے پوچھتا تھا بھائی میں نے غلط کیا ہے, لوگ کہتے تھے غلط نہیں کیا. ایک رشتہ دار تھے, ان کو میں نے بتایا کہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کام کیا, آپ کو مٹھائی کھلائیں گے کیا آپ کو اس کام میں. ہم نے کہا ایسی کی بھاڑ میں جاؤ یار, جب اللہ کی اجازت ہے اور سوسائٹی میں اس کا فائدہ ہے, جاؤ بھاڑ میں, تمہاری ایسی کی تیسی. میں نے تو ایسا مزہ آیا مجھے, پھر جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے نا تو بےزتی لیس ہو جاتا ہے یار. شروع میں بہت ڈپریشن میں آ جاؤں, میری نیندیں اڑی ہیں کہ میں نے کیا ہے یار, مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھ سے بڑا اس کائنات میں ظالم کوئی نہیں ہے. لیکن جب میں دلائل میں غور کرتا اور حالات دیکھتا, میں کہتا یار بالکل ٹھیک کیا. اتنی ڈپریشن میں گیا. اس کے بعد جب لوگوں نے ٹارچر کیا, تانے, 1-1.5 سال تو سمجھاتا رہا ہوں کہ بھائی لوگ مان جائیں پھر میں کروں گا یہ کام. سوسائٹی میں ماحول بناؤ, لوگ مجھے کہتے ہیں پہلے سوسائٹی کو ٹھیک کرو, سوسائٹی میں سارے رشتہ دار مان جائیں گے پھر. کوئی بھی نہیں مانتا, یہ دماغ سے نکال دو. زنا کرو گے لوگ کہیں گے توبہ استغفار کر لے, بس. نکاح کرو گے کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ہم نے کہا جاؤ یار اس سوسائٹی کی, ایسا مزہ آیا. پھر میں موسٹ وانٹڈ بنا, پھر میں گریبان پڑ کے نا تھوڑا ٹیڑھا کر کے, ٹوپی بھی ٹیڑھی کر کے, ہم تو ہیں ہی غلط. لوگ مجھے کہتے تھے یہ کیا شے, کیونکہ اب تو پھر بھی تھوڑا رواج ہو گیا ہے, سوسائٹی میں ایکسپٹ ہونے لگا ہے. میں نے جب کیا تو اس وقت تو یہ لفظ سننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا, علماء حیران ہوتے تھے ابے کیا کر رہا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اپریشیٹ بھی علماء نے کیا, یہ نہیں. تو اس سے پھر ایسا حوصلہ بڑھا نا, 2 ہو گئی. میں نے کہا تمہارا باپ روک کے دکھائے, تیسری کروں گا ایسی کی تیسی. ہم جب گندے ہیں نا تو پھر گندے ہی ہیں, ہم جب برے ہیں تو پھر کیا ہیں. تو مجھے لوگ کہتے تھے یار یہ 2 شادیوں کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, ہر وقت شادی شادی. میں نے کہا میرا شادیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, جاؤ. پھر 15 اب جا کے ٹکاؤں میں, تو اب تو اللہ نے اجازت بند کر دی ہے نا, ورنہ میں کہاں ٹکا. تو پھر وہ آدمی بےزتی لیس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ مذاق نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ سوسائٹی کی بولو ضرورت ہے. تو ان حضرات کی, حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں نا, گردن ان کی کاٹی گئی ہے, اللہ اس بدبخت کو جہنم میں ڈالے جس نے یہ ظلم کیا. اس وقت بھی ان کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں. صحابہ کرام نے کسی مصروفیت, کسی ٹینشن کو نکاح میں رکاوٹ نہیں سمجھا. یعقوب علیہ السلام کتنے اپنے بیٹے کے غم میں غمزدہ تھے, اس کے بعد بھی امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ انہوں نے نکاح کیا اس دوران بھی. تو مسلمان کسی چیز کو نکاح میں رکاوٹ نہیں سمجھتا, ایک چیز کو رکاوٹ سمجھتا ہے کہ کوئی رشتہ ہی نہ دے رہا ہو. اب آپ غریب ہیں تو کوئی رشتہ دے گا ہی نہیں, تو پھر اس کے لیے میں کہتا ہوں کچھ کما لو بھائی تاکہ رشتہ مل جائے, کیونکہ نہیں کماؤ گے تو فرشتہ آئے گا, رشتہ نہیں آئے گا. اس لیے خیر جلدی سے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں میرے بھائی. تو یہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے نا یہ سب چیزیں ضروری ہیں سوسائٹی میں, اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کرتا ہوں. ورنہ آپ کی شادی سے مجھے تو ایک لڈو بھی نہیں ملتا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. آپ شادی کرو گے تو مجھے کیا ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے. مٹھائی ویسے ہی میں نہیں کھاتا, اگر میں مٹھائیاں کھا رہا ہوتا تو شادی بھی نہیں کر رہا ہوتا. پھر میں, جو لوگ بہت مٹھائیاں کھاتے ہیں نا تو لڈو کی طرح کیا ہو جاتے ہیں, گول ہو جاتے ہیں. تو گلوکوز کا ڈبہ ہوتے ہیں وہ, جو گلوکوز کا ڈبہ بن جائے تو اس
उसके जिस्म में ताकत वैसे भी खत्म हो जाती है। हाँ, हर भारी जिस्म वाला ग्लूकोज का डब्बा नहीं होता, ये मैं बार बार कहता हूँ भाई। भारी जिस्म तो बहुत से मुहद्दिसीन का भी था, उलमा का भी था, वो नेचुरली होता है बाज लोगों का, वो एक अलग बात है। खा खा के मिठाइयां फोड़ फोड़ के डब्बे खा खा के अगर मोटे हुए हो ना, ये वाला मोटापा इस्लाम में पसंदीदा नहीं। चलो हम जल्दी से भाई इसको मुकम्मल कर लें भाई, बहुत हो गया यार आज। हाँ हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जन्नत में क्या होगा, यहाँ भी अल्लाह ने फरमाया कि गाँव तकिए लगे हुए होंगे, ये आलीशान तख्तों पे बैठे हुए होंगे। यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून। खिदमत वाले कैसे होंगे? देखो, जब आप किसी गरीब होटल में जाते हो, खिदमत वाला आता है, एक कंधे पे रुमाल होता है, किसी नाक साफ कर रहा होता है, साहब क्या चाहिए, आप क्या बोलते हो भाई, क्या क्या है, अंडा उड़ाला है, फलाना उड़ाला, पूरी गर्दान पढ़ना शुरू करते हैं, आपके समझ में नहीं आती, फिर आप बोलते हो जो ले आ यार तू, कुछ भी ले। कोई अट्रैक्शन नहीं होती उसके अंदर। लेकिन जब आप किसी अच्छे होटल में जाते हो, 3 पीस सूट टाई में, बड़ा तमीज से बंदा है, सर आप क्या चाहते हैं, तो मेन्यू आपके सामने लाके रख देता है। फिर आप बताते हैं इंग्लिश में ना उसको, मिंचोरियन, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश के नाम आ रहे हैं यार, अजीब अजीब किस्म की चीजें आ रही है। आदमी समझता पता नहीं क्या आएगा, आता है तो वही चिकन होती है, काट के 4 टुकड़े रखे हुए होते हैं। कल मुझे किसी ने बताया, कोई इफ्तारी में कोई चीज थी, पता नहीं बच्चों ने नहीं बताया कि मैंने कहा ये क्या है, भाई क्या बोला उन्होंने, कहा ये चिकन। बच्चे तो एडवांस है। अबे नहीं, पता नहीं मिंचोरियन था, क्या था वो, नहीं यार बड़ा मजे का लफ्ज था वो खाना इतना मजे का नहीं था, सिर्फ नाम खाली मजे का था बहुत ज्यादा। तो खैर उन्होंने पता नहीं क्या कहा ना, वो नाम ही मैं भूल गया, इतने मुश्किल नाम आ रहे हैं। वो हमारे मदरसे में गांव का बच्चा पढ़ता था, तो किसी टीचर ने कहा मेरे लिए 2 सैंडविच ले आओ, वो जाके कह रहे संडूच चाहिए। मुझे आके कह रहा है कि यार इन्होंने क्या मंगवाया, संडूच। मैंने कहा संडूच नहीं होता भाई। तो कह रहे सीधे से बोलो डबल रोटी में अंडा रख के ले आओ यार, ये बोलो। तो पता नहीं कुछ चिकन मंचूरियन करके कुछ था। खैर, तो क्या कह रहा था मैं, कहां से कहां चली जाए। हाँ, तो मैं कह रहा था होटल में जो वेटर होता है ना, उसकी ड्रेसिंग का भी एक असर होता है। जब वो आता है, तमीज से मिलता है, तमीज से उसकी ड्रेसिंग होती है, उसके बाल बने हुए होते हैं, नहाया हुआ होता है, वो कोई बदबू शदबू बगलों का तो अल्लाह ही हाल जाने, तो ऊपर से बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो ये होटल वाले ये इंतजाम क्यों करते हैं भाई? कस्टमर ऐसा माहौल देख के क्या होता है, खुश होता है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, जन्नत में जो खिदमत के लिए मैंने लोग रखे होंगे, यतूफु अलैहिम बिल्दानुम मुखल्लदून, वो खूबसूरत बच्चे होंगे, इतने प्यारे खूबसूरत बच्चे होंगे कि सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया, इदा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा। जैसे खूबसूरत मोती के दाने, जब तस्बीह टूटती है ना, उसके दाने कैसे बिखरते हैं, तो ऐसे वो ऐसे लगेगा जैसे मोतियां हैं जो जन्नत में अल्लाह ने बिखेर दी हैं। खूबसूरत मोतियों की लड़ियां हैं जो जन्नत में अल्लाह ने बिखेर दी। ऐसे खूबसूरत प्यारे बच्चे, वो किस काम के लिए होंगे? खिदमत के लिए। बी अकवाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन, वो शराब के प्याले लेके यतूफ घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। चक्कर लगाने का अपना मजा है। वेटर को देखा ना आपने, कभी ठिश करके उधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग, यस सर अभी लाया सर, 1 मिनट, आप ही का चांपे आप ही की तैयार हो रही है, यानी बकरे की हो रही है लेकिन आपके लिए हो रही है। सर समझे यार, मेरी चांपे ही बना के ला रहे, तो कैसे घूम रहा होता है ना। तो अल्लाह कहते हैं वो खूबसूरत बच्चे जो खूबसूरत मोतियों की तरह बिखरे हुए होंगे, यतूफु, वो चक्कर लगा रहे होंगे, बार बार आ रहे जा रहे होंगे, आपको क्या चाहिए। हालांकि देखो जन्नत में इस खिदमत की जरूरत नहीं है, बटन दबाओ सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये बटन दबाने वाला प्रोसेस नेचुरल नहीं है। नेचुरल यही है कि आप चौधरी बन के लोगों से खिदमत लो। समझते होगे नहीं समझते? इंसान की नेचर है, उसको खिदमत लेने में अपना लुत्फ आता है कि मैं सेठ हूं, ये खादिम है। तो ऐसे खूबसूरत बच्चे अल्लाह ने जन्नत में मर्द और औरत की खिदमत के लिए बिखेर दिए होंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं वो शराब के प्याले लेके घूमेंगे, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, इस शराब पी के ना ये बहकेंगे और ना इनके सर में दर्द होगा। वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, और ऐसे फल जो चाहेंगे, ये जिस तरह के फल चाहेंगे इनको मिलेंगे। वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून, और जिस परिंदे का गोश्त खाना चाहेंगे वो परिंदे का गोश्त इनको मिलेगा। वहूरुन ईन, और आईना कहते हैं बड़ी आंखों वाली, और बड़ी और सफेद आंखों वाली, गोरे रंग, हूर का मतलब गोरे रंगत वाली, गोरे रंगत वाली हूरें होंगी। कैमसालिल लुअलुइल मकनून, अल्लाह कहते हैं वो हूरें ऐसी हैं जैसे मोतियों को किसी ने छुपा दिया हो। ये छुपाने का लफ्ज क्यों? क्योंकि मोतियां खुली होती हैं तो उन पे गर्दो गुबार आ जाती है। आपको अजीब बात बताऊं, मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि औरत पर्दा करेगी तो उसकी स्किन महफूज रहेगी, पर्दा नहीं करेगी तो चेहरे की स्किन महफूज, जो पर्देदार औरतें हैं ना उनका चेहरा महफूज रहता है, क्योंकि औरत की स्किन धूप से बहुत जल्दी खराब होती है, आदमी की नहीं होती खराब। मर्द तो मजदूर घंटों घंटों मजदूरी करते हैं। तो बास खवातीन अब इस चक्कर में स्किन बचाने के लिए मास्क पहन के ना अपने बॉडी पे पता नहीं क्या क्या लगा के ना, वो ऊपर एलोवेरा और जेल वेल लगा के जा रही होती है। भाई अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पर्दा कर लो, इससे तुम्हारी स्किन भी क्या होगी, मर्द और औरत की एक जैसी अल्लाह ने जिसामत। कुछ चीजें मर्दों के लिए ज्यादा नुकसान देनी, औरत के लिए बहुत है, क्योंकि उसकी फितरत है पर्दा करना। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कैमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसे जैसे छुपाए हुए
मोती, जिन पे कोई गर्दो गुबार नहीं होता। आगे अल्लाह फरमाते हैं जज़ाअम बिमा कानू यामलून। वही बात है, अल्लाह इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है भाई? तू भाई एक नमाज पे 50 रुपए दे देता, तहज्जुद पे 100 रुपए पकड़ा देता, काफी हो जाता। सही है ना? अल्लाह कहते हैं नहीं, जो काम इन्होंने किया है ना दुनिया में, सब गुनाह में मस्त थे और ये बुराइयों से बच रहे थे, तो इसका ये बदला है जो इनको दिया जाएगा। आगे फिर अल्लाह ने जो असहाबुल यमीन को नेमतें मिलेगी, जिनको अमाल नामा दाएं हाथ में, उनकी नेमतों का तस्करा किया। वहां भी अल्लाह ने जन्नत की हूरों का भी तस्करा किया। फिर अल्लाह ने आगे, अच्छा जन्नत की हूरों के बारे में अल्लाह ने एक भाई अतराबा, हम उम्र होंगी। क्या होंगी? तो औरत का, बीवी का आपके हम उम्र होना, ये भी अट्रैक्शन का जरिया है। लेकिन असल में आपका मेंटल लेवल और आपकी बीवी का मेंटल लेवल एक जैसा हो तो मोहब्बत ज्यादा होती है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की हूर और आपकी उम्र क्या होगी सेम, यानी लेवल क्या क्या होगा दोनों का। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं, सजदे में सर रखते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, और क़याम करते हैं रातों को उठ के। क्यों क़याम करते हैं? वल्लदीन यक़ूलूना, इसलिए नहीं कि कोई काम अटका हुआ होता है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बताया हुआ होता है कि रात को 2 रकत पढ़ के ये मांगो तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका ये 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तस्करे सुनते हैं उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उदुनुन समियत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे कलेजे फट जाए हमारे, ऐसी नेमतें। खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की वाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं। कमारा आदमी पहले जमाने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कमारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कमारों से। पहले ही इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले जमाने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे मिनट सेकंड। क्यों भाई? एक बीवी की नेमत मिलने वाली है, दुल्हन। कभी की जिंदगी में किसी औरत को देखा नहीं, ये पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी जबान पे चढ़ गया ये लफ्ज़। तो पूरी जिंदा, एक अदद क्या मिलने वाली है इसको लेडीज। तो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कंवारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज्यादा गम ना करो, वहां क्या होगा, मिल जाएगी। और जो 4 लेके बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा हसद करने की जरूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े, मैं भी कब्र में ही जाऊंगा, आप भी कब्र में, और बहुत से 4 या 3 वाले या 2 जो भी हैं, कंवारे सड़ रहे होते हैं, उनको देखा इसकी साले की 2 हो गई, इसकी साले की। एक दफा तो मुझे किसी ने भेजा 3 लेके बैठे हुए हो, हमारी एक भी नहीं हो रही, ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजे ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे उसने। मैंने कहा मुझे तुझे क्यों धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा दो। मैंने कहा कराने वाने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े बकेड़े हैं इसमें, 2 नंबर लोग निकल आते हैं, गले हमारा पकड़ेंगे फिर वो लड़की वाले के, इसने कराई है। तो इसलिए असल क्या है मेरे भाई, जन्नत मक़सूरातुन फिल ख़ियाम। अल्लाह कह रहे हैं मैंने इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए? स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहाँ कुर्बानियां देंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। और उरुबन अतराबा, हम उम्र में क्यों? दुनिया में हम उम्र लोग इसलिए लड़की तलाश नहीं करते कि एजड होती है, तो उसमें लोगों का ख्याल है कि खूबसूरती में कमी आ गई होगी। लेकिन असल में जो आपके मेंटल लेवल की होती है ना बीवी, वो वही होती है जो आपकी एज और उसकी एज बोलो बराबर हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी जो मेंटल लेवल है ना वो आपके, ताकि आपको उससे बातचीत में, गपशप में लुत्फ आए, मजा आए, ज़हीन होगी। तो कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया अपने नेक बंदों के लिए भाई। या तो ये अल्लाह के सियासी वादे हैं, तो फिर सर पे
ٹوپی پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے یار, کیا خیال ہے؟ پھر یہ کپڑوں کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے, کہتے ہیں خام خامے بلا وجہ ناڑا باندھو, بیلٹ باندھو, کیا ضرورت ہے یار, ایسے انجوائے کرو, بالکل ہی آزاد ہو جاؤ, کیا خیال ہے؟ وہ شراب پیتے ہیں, وہ زنا کرتے ہیں, وہ سود کھاتے ہیں. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا. کیوں کر دیا؟ بولا بھائی جب کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو 100 کیا 200 کو مار دو بھائی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ان کو جب سمجھایا ظلم ہے تو کہنا کیا ہے ظلم ہے تو ہم کریں گے ظلم. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں, شیطانی قوتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ماؤں کے باپوں کے قتل کرواتے ہیں پیسوں کی خاطر. ایسے لوگ بھی ہیں, چند ٹکوں کی خاطر ماں کو قتل کر دیا. تو کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ان کو؟ تو نہیں بھائی, اللہ یا تو, اور جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی انہوں نے مجھے پالا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, مال قربان کر دوں گا, ان پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو کیا خیال ہے ایک ماں باپ کا قاتل اور ایک ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے والا, دونوں کا سیم انجام ہوگا؟ اللہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا؟ نا 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 نا, اللہ ایسا ظالم نہیں ہے. اللہ کہے گا, اللہ کہتا ہے جو اچھا کرے گا تو بہت اچھا کروں گا میں اس کے ساتھ, کیونکہ تو نے اچھا کیا اپنے حساب سے, میں اچھا کروں گا اپنے حساب سے. تو نے برا کیا اپنے حساب سے, میں تیرے ساتھ برا کروں گا. کس کے حساب سے؟ اپنے حساب سے. برا کا مطلب برائی کا بدلہ دوں گا جو میں, وہ اپنے حساب سے دوں گا. پھر میں, تو نے میری نافرمانی کی ہے. دنیا میں جب آپ ایک قتل کرتے ہیں, دنیا میں سزا کیا ملتی ہے؟ پھانسی پہ لٹکا دیں گے آپ کو. اللہ کہتے ہیں دنیا کی سزا ہے, بغیر توبہ کے آ گیا تو اس قتل کی سزا میں تجھے جہنم کی آگ دوں گا, کیونکہ تو نے ایک انسانی جان کو قتل کر کے صرف انسان کا نقصان نہیں پہنچایا, میرے حکم کی دھجیاں اڑائی ہیں تو نے. تو ایک سزا الگ سے ہوگی کہ خدا کا حکم کیوں توڑا ہے. جہنم میں جو جائے گا قتل کی وجہ سے نہیں, بلکہ خدا کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے, کہ گاڈ کے حکم کو جس نے تجھے کھلایا پلایا, اللہ کے حکم کو توڑا ہے تو نے. تو میرے بھائی جب اللہ کی سزا بہت سخت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو اتنی سخت سزائیں دے رہا ہو نیک لوگوں کو بدلہ تھوڑا سا دے رہا ہو؟ یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی بڑا مشہور ہے جی علاقے میں, نیا ایس ایچ او آیا اور نیا ڈی ایس پی صاحب کوئی آ گئے اور بڑے ظالم قسم کے, انہوں نے کیا کیا کہ جی, یا کوئی گورنمنٹ آ گئی, فرض کرو بڑی خطرناک قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ایک آدمی مسجد سے چپل چورا کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا اس کو. لوگ کہیں گے سر آپ تو بڑے ظالم ہو. کہیں نہیں بھائی, ہم نے ملک سے جو ہے نا جرم کو ختم کرنا ہے. ایک چپل بھی کوئی چرائے گا ٹھا گردن اڑا دیں گے. ایک آدمی نے کیا کیا؟ ملک کے لیے قربانی دی, جنگ میں لڑا, بڑا زبردست, جان بس بچ گئی, اس کو انعام میں 5 روپے دے دیے وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے. کہیں گے حضرت اس نے اتنی بڑی, اس نے ایٹم بم بنایا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. جس نے چپل چرائی تھی اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا, اور جس نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اس کو کیا پکڑائے جا رہے ہیں؟ 5 روپے. کہے گا بھائی میں جرم کو روکنا چاہتا ہوں. تو ہم کہیں گے حضرت یہ آپ کی طبیعت میں نا بیلنس نہیں. اگر آپ چپل چوری کرنے والے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاتے تو ہمیں تو وہ بھی برا لگا تھا, لیکن ہم نے سوچا کہ شاید جرم کے خلاف نا آپ کے دل میں نفرت بہت ہے. تو جس کے دل میں جرم کے خلاف نفرت بہت ہوتی ہے نا, اس کے دل میں اچھائی کی محبت بھی اسی حساب سے بولو بہت ہوتی ہے. ایک باپ چھوٹی سی غلطی پر اپنے بچے کو پکڑ کے کوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر تھوڑی سی اچھائی پر نوازتا بھی بہت ہے, پھر ہم کہیں گے واقعی آپ کیا ہیں, واقعی بھائی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو. جب وہ اچھے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ ذرا بھی نہیں کر رہے, برے کاموں پہ طبیعت سے دھنائیاں لگ رہی ہیں, اس کا مطلب تو جلاد ہے بھائی, تو اپنی ٹھڑک نکال رہا ہے, تجھے برائی سے نفرت نہیں ہے. تو جب اللہ نافرمانوں کو سزا ایسی سخت دے گا, جہنم کی آگ میں ڈالے گا, تو وہ تو غفور الرحیم ہے بھائی, وہ تو جواد کریم ہے. وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر, نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہا ہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو, صحیح ہے نا, کہ بے روزگاری ہے, بیگم نہیں ملی, صحیح آڑی ترچی مل گئی, ملی نہیں اس کو, اتنی مل گئی, ہمیں ایک بھی نہیں ملی. جس کو ملی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. کیا خیال ہے, اس کو بھی اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی قسم کی, وہ تو ہونی نہیں چاہیے لیکن کبھی ہو گئی تو وہ کیا کرے, وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے. دنیا میں ٹینشن فری تو کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, تو اس کو یہ ٹینشن ہوگی. چھوڑو زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں. تو لیکن مسئلہ کیا ہے, اصل کیا ہے میرے بھائی؟ آخرت ہے. تو یہ 2 ٹکے کی حیثیت ہے اس دنیا کی, کچھ بھی نہیں ہے. اور تھوڑے دنوں میں بڈھے ویسے ہی ہو جانا ہے, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جانا ہے, بڈھے ہو جانا ہے. پھر گھٹنے میں درد ہوگا, پھر کمر میں درد ہوگا, پھر یہاں درد ہوگا, پھر دانت, پہلے بال گریں گے, پہلے تو کوشش کرے گا بال سفید کیوں ہو رہے ہیں, تھوڑے دنوں میں ہوگا یار چلو ہو رہے ہیں, ہوں تو نا, بال تو ہوں, بال ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. پھر وہ لگوا لے گا بال, تو ڈاکٹر کہے گا جہاں کہاں کے بال لگاؤں, کہیں بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھوڑی لگیں گے, چلو یہاں کے لے کے یہاں لگا دی, اب تو یہاں بھی نہیں رہے, یہاں کیا لگے گا,
اگر یہاں کے یہاں لگا, وہ ڈونر یہ بال ہوتے ہیں نا, یہاں کے لے کے یہاں ڈاکٹر لگا دیتے ہیں, تو یہاں ہونا تو ایک وقت آتا ہے یہاں بھی کیا ہو جاتے ہیں. اب کہاں کے بال لیں بھائی, تو کیا باتیں کر رہا ہے, وسیم سے لے لیں بال, کیا بھینس کے بال لگا دیں. پھر بالوں کا مسئلہ ختم ہوگا, کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ابے بال گئے تیل لینے یار, ڈائلسس پہ آیا ہوا ہوں یار, مولوی صاحب دعا کرو میرے سر پہ بال نکلیں یا نہ نکلیں, میرے گردے خدا کا 4 شادیاں گئیں تیل لینے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, 3 شادیاں 4 شادیاں کہاں گئیں, تیل لینے. میرے گردے کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل. جب گردے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اتنے میں پتہ چلے گا یہ فیٹی لیور ہے, آپ کے جگر میں چربی بہت چڑھ گئی. چربی چڑھ گئی ہے تو کیا کھائیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کہیں گے آپ تربوز کھایا کریں, خالی کیا کھایا کریں, تربوز کھایا کریں. یہ جو بھی ڈاکٹر کھلائیں وہ تو ڈاکٹر کو پتہ ہے. سارے مزے چھوڑ گئے, پھر فیٹی لیور, پھر فلانا, پھر گھٹنوں کا مسئلہ. یار کتنا لڑو گے موت سے, آپ نے بڑا زبردست لائف اسٹائل, جم, گھڑ سواری, سوئمنگ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. موت کا فرشتہ کہے گا کتنا بھاگے گا, کتنا بھاگے گا, آئے گا کہاں, میرے پاس ہی آئے گا, میں ریسیو کرنے تھوڑے دنوں میں تجھے آ رہا ہوں. 80 سال نکال لے گا, 50. انگریزوں سے اچھی تھوڑی صحت ہو سکتی ہے, وہ بھی 90 تک وہ بھی نہیں پہنچتے. 80 میں ہے کتنے دن ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے. اور اس میں آخری 20-30 سال تو ویسے ہی بڑھاپے کھانسنے کے بھی ہیں اس میں, وہ کوئی کسی کام کے نہیں ہے, وہ بس ثواب حاصل, وہ بھی جب مسجد میں دل لگتا ہو, ورنہ مسجد میں دل نہیں لگے گا تو وہ بھی PUBG کھیل کے گزارے گا بڑھاپے میں, وہ بھی برباد. تو اس لیے میرے بھائی اصل کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اصل کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصل آخرت کی زندگی ہے, جو اصل زندگی ہے اس میں ایسی جوانی ہے جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, اس میں ایسی صحت ملے گی کبھی بیماری نہیں ہوگی. اِنَّكَ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ, اللہ نے آدم حوا کو کہا تھا اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, اس جنت میں رہنا, کیونکہ یہاں نہ تمہیں بھوک لگے گی. جنت میں بھوک کی تکلیف نہیں ہے, لیکن کھانے کا مزہ اتنا ہے جو یہاں بھوک میں بھی نہیں آتا, اتنا مزہ ہے کھانے کا. تو ہر لذت, بازاروں میں شاپنگ ہوگی جنت میں کے اندر, خریداری کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا انسان کو, وہ اپنا مزہ اللہ نے رکھا ہے. آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, یتنازعون فیہا, کیونکہ سارے نیک بن کے رہیں تو مزہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. میاں بیوی اگر کچھ دن نہیں لڑے نا تو ویسے ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں ہم کو کیا محبت ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے 1 مہینے میں 1 پھڈا لازمی ہے شادی شدہ لوگوں کے درمیان. نہیں ہو رہا ہے ان کو عیدی سینٹر میں جمع کراؤ یا پاگل خانے میں جمع کراؤ. 1 پھڈا اگر نہیں ہو رہا نا اس کا مطلب محبت ہی نہیں ہے, پاگل لوگ ہیں یہ. خامخواہ میں جا کے نا لڑنا شروع کر دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ اتنا تو چلتا ہے, لوگ آتے ہیں نا بھائی, میں کہتا ہوں کتنا کہنا, ہم لوگ بہت پھڈے ہو رہے ہیں, کتنا بھائی ہفتے میں 1 تو ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہفتے میں 1 تو صحیح ہے, بالکل بہترین ریکارڈ چل رہا ہے آپ لوگوں کا. کائنڈلی آپ اس کو تھوڑا سا 2 کر دیں ہفتے میں. ہفتے میں کیا کریں, 2 بھی ہوں تو برداشت ہو جائے گا, 2 سے زیادہ ہو تو پھر زیادہ ہو رہا ہے. بھائی تم یہ دیکھو 2 دن پھڈے کے 5 دن سکون کے, تو صحیح ہے نا, 5 دن سکون کے بھی تو ہیں تمہارے پاس. ہاں اگر روز ہی ہو رہا ہے اور شادی کے 3 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے, کیونکہ 3 سال تک پھڈے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہوتے ہیں, پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر تھوڑا ڈینجرس ہے. لیکن اگر 3 سال بھی گزر چکے ہیں اور پھڈے کی تعداد ہفتے میں 1 ہے یا بہت زیادہ 2 ہے, بعض تو ایسے ہیں جو مہینے میں 1 مرتبہ پھڈا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جس سے موٹیویشن لینے کے لیے آئے وہ اتنا نیک نہیں ہے یار. صحیح ہے نا, تم تو مجھ سے بھی زیادہ نیک ہو یار, مہینے میں صرف تمہارا 1 دفعہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار دم کر دو یار. اور بہت سارے میرڈ لوگ ہیں جن کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں, تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کم از کم 2 دفعہ تو لڑیے آپ کائنڈلی. تو یہ تو ایک نارمل ہے نا, لائف کا حصہ ہے یہ تو جہاں لوگ گوشت کھائیں گے لڑائی تو ہوگی نا. اتنے نیک بننے کی بالکل بھی کوشش نہ کیا کرو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ بھائی نیک ویک آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تھوڑے بہت پھڈے چلتے رہیں گے. یہ زندگی کا کیا ہے, جو زیادہ جو پھوپھا ہوتے ہیں نا وہ فرعون اور متکبر بنتے ہیں. زیادہ